إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع بعضكم على بيع بعد وكونوا عباد الله. المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا. حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ خالق کائنات کی ذات اقدس بابرکت کے لیے، اور درود و سلام بے شمار لاتعداد امام الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بابرکت کے لیے۔ انسان اپنی سرشت میں اور فطرت میں ایک بات رکھتا ہے کہ جو اس کو کبھی کبھار تباہی تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر اس عادت کو صحیح استعمال کرے تو یہ دنیا کے اندر بہت سارے نئے کامیابیوں کے زینے طے کرنے کے لیے اس کو مددگار اور ممید و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔
انسان کی اس خطرناک فطرت کا نام اختلاف ہے۔ ہر انسان کے دماغ اور نفس میں کسی دوسرے کی رائے سے، نظریے سے اختلاف کرنا یہ اس کی فطری جبیلت ہے۔ جس طرح انسان کی فطرت ہے کہ وہ کھانا کھائے بغیر نہیں رہ سکتا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ کچھ ایسے ضروریات زندگی ہیں جن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح انسان کی کچھ فکری ضرورتیں ہوتی ہیں، ان فکری ضرورتوں کے اندر یا دوسرے لفظوں میں عادتوں کے اندر ایک عادت ہے اختلاف کرنا۔ تو اختلاف کے بھی دو حصے ہیں، ایک اختلاف قابل قبول ہے اور دوسرا اختلاف حرام ہے شرعی اعتبار سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ کیا، اور مثبت اختلاف اس کے بھی قرائن شواہد بیان فرمائے، اور منفی اختلاف افتراق اور فرقے بننا، تقسیم ہو جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ پہلے بات یہ سمجھائی کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کا کہا مانو، اس کے رسول کی بات کو بھی مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولی الامر ہیں، ذمہ دار ہیں، عہدے دار ہیں، امراء ہیں، حکام ہیں، ماں باپ ہیں، سردار ہیں، ان کی بات مانو۔ اگر یہ امراء اولی الامر کسی بات میں مختلف ہو جائیں، اختلاف کنہ ہو جائیں، اختلاف زد ہو جائیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر جھگڑا پڑ جائے ان دونوں کے درمیان میں، تینوں کے درمیان میں، مختلف لوگوں کے درمیان میں، لیکن اولی الامر ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس اختلاف کو ہوا نہیں دینی، آپ نے اس اختلاف کا حل بتانا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ، چاہے وہ مسئلہ عقیدے کا ہو، چاہے وہ مسئلہ سنت کا ہو، چاہے وہ مسئلہ معاملات کا ہو، چاہے وہ مسئلہ فروع کا ہو، یا وہ کسی بھی بنیادی اصل کا ہو، لیکن اس میں مومن کے لیے جو راستہ بتایا گیا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اللہ رسول کے اطاعت کے بعد اولی الامر کی اطاعت فرض ہے، مشروط فرض ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت غیر مشروط فرض ہے، یعنی اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ تو نے اپنی عبادت کا کیوں کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے پاؤں کے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ بندہ کہے کہ عقل تو کہتی ہے پاؤں تو نیچے سے گندا ہوتا ہے، جرابیں تو میری موزے تو نیچے سے گندے ہوئے ہیں، تو مسح اللہ کے نبی کہتے ہیں اوپر سے کرو، پاؤں کے اوپر والی سطح سے۔ عقل پہ بات نہیں آتی، لیکن یہاں اس نے بلا مشروط، بلا شرط، کنڈیشن لیس ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ قرآن کی بات کو بلا مشروط، کنڈیشن کے بغیر ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر قتل کے لیے 2 گواہ مانگتے ہیں، اور قتل سے ہلکا گناہ بدکاری اس کے اوپر 4 گواہ مانگتے ہیں۔ قتل کی تشہیر کرنے سے منع نہیں کیا گیا، جبکہ بدکاری کرنے والا اس کی تشہیر، پروپیگیشن سے منع کیا گیا ہے۔ چھوٹے گناہ کے لیے زیادہ پابندیاں اور بڑے گناہ کے لیے کم گواہ اور کم پابندیاں۔ کوئی بندہ سوال نہیں کر سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا اسرار و رموز ہے۔ اس کے بعد جب اولی الامر آتا ہے تو اس کی ہر بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو اللہ نے دوسرے حصے میں جو بات بتائی وہ پہلے حصے کی تائید کر رہی ہے کہ اولی الامر میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر اختلاف ممکن تھا ہی نہیں تو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ اگر وہ
اول الامر جو ہیں وہ تنازع میں پڑ جائیں، جھگڑا آ جائے، تو پھر تم نے اللہ رسول کی طرف آنا. اس کا مطلب اول الامر بھی اختلاف کر سکتے ہیں. تو اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف کے اندر جدال، جنگ، ضد، ہردرمی، اناد، نفرت، حسد، بغض، اگر یہ صفات اس نے رکھی ہیں تو یہ پھر حرمت والی بات ہے. یہ اختلاف ہوا حرام ہے، اس کی حرمت کے اوپر اجماع ہے. اگلی بات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی طرف آ جاؤ. یہ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، تمہاری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، اور تمہارے انجام جو کل دنیا کے بعد جاؤ گے، انجام دنیا جو ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے. اور یہ اتفاق جو ہوتا ہے، یہ اتحاد، کسی ایک چیز کے اوپر بھی اتحاد ہو، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی نشانی ہوتی ہے. خاص طور پر مسلمانوں نے تو اختلاف کو اپنا عقیدہ بنا لیا ہے. ہر چیز کے اندر اختلاف، ہر چیز کے اندر ہردرمی، ہر چیز کے اندر ضد، انات، یہ اس نے آج کے مسلمان نے اپنی ہردرمی بنا لی ہے. تحقیق نہیں کرتا، جبکہ صحابہ کرام کا مزاج ایسا نہیں تھا. صحابہ کرام تحقیق کرتے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے. وہ نہیں دیکھتے تھے کہ شخصیت کتنی بڑی ہے، وہ دیکھتے تھے کہ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کیا کہتی ہے. سب شخصیات کا ادب احترام کرتے ہوئے وہ بات مانتے تھے، بات کی تحقیق تک پہنچتے تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. صحابی رسول ہیں جابر بن عبداللہ، کوفہ سے چل کے ایک حدیث، ایک مسئلہ نہیں سمجھ آیا، ایک مسئلے کے لیے وہ صحیح حدیث ہے، وہ جابر بن عبداللہ کوفہ سے اپنا سفر باندھتے ہیں، اور مدینہ تک سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر وہ بنتا ہے، وہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایک حدیث مسئلہ حل کرنے کے لیے جاتے ہیں. مدینہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کے پاس آگے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے وہ حدیث سنا آپ کے پاس ہے، میں اس مسئلے کے اندر اختلاف کی کیفیت میں ہوں، مجھے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بتاؤ، مجھے اس پہ یقین آ جائے گا. لیکن آج کا مسلمان تحقیق ہی نہیں کرتا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو محبت عطا کی، اتفاق، اتحاد. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ کہتا ہے محبت ہم دل میں ڈالتے ہیں. کوئی دنیا کا ٹکڑا آپ کو محبت نہیں دے سکتا، دنیا کی ساری زبانیں آپ کو محبت نہیں دے سکتی. اگر محبت آئے گی تو محبت اللہ کی طرف سے آتی ہے دل میں، اور اس کے لیے ساری دنیا کی انویسٹمنٹ بھی کر لو تو محبت نہیں آئے گی. آپ دیکھ لیں ہمارے کتنے لوگ ہمارے ماحول میں زبانیں بول رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مختلف علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن جب مسجد میں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ محبت قابل دید ہوتی ہے. اس محبت کے پیچھے کیا ہے؟ یہ اللہ نے ڈالی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. اور اس کا بڑا مظہر وہ حرمین شریفین ہے، جہاں کالا، گورا، لمبا، چھوٹا، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، امریکہ، یورپ، عرب، عجم، ساری دنیا کے ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، ایک ہی سلوگن ہے، ایک ہی لباس ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے. ایک ہی طریقے کے مطابق وہ اپنے رب کے آگے سر جھکاتے. ہم نے چھوٹے موٹے طریقوں کو اختلاف کی بنیاد بنا کر نئے نئے فرقے بنا دیے. نماز کی چھوٹی موٹی تبدیلیوں کی بنا کے اوپر، چھوٹے چھوٹے نظریے کے اختلاف کے اوپر ہم نے امت کو افتراق کر دیا. امت کا لفظ ہی ہم نے امت سے جدا کر دیا، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا مظہر نظر آتا ہے. اللہ نے کیوں کہا کہ ایک یونیفارم میں آنا ہے؟ جیسا اسکول کے اندر ایس او پی ہوتی ہے، اسکول کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، پاکستان آرمی اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، چاہے وہ افسر ہو چاہے وہ چھوٹا سپاہی ہو، سب نے وردی ایک ہی پہننی ہے. وردی کے لیے تمام ایک ہی ڈیزیگنیشن کے لوگ ایک ہی سٹار پہنیں گے، ان کی تمام بیجز ایک جیسے ہوں گے. یہ کس لیے ہے؟ کہ تاکہ اتحاد اور محبت کا عنصر پیدا ہو. کہا کہ ایک ہی لباس تم سب نے پہننا ہے. مردوں کے لیے 2 چادریں ہوں گی، کندھا اپنا ننگا کریں گے، سر اپنا ننگا کریں گے، اور اتنے
یہ کام کر کے اس کے بعد سر کو صاف کر دیں گے، منڈا دیں گے۔ یہ کیوں کہا کہ لمبے بال والا، اچھی اچھی زلفیں رکھنے والا، اپنے آپ کو جناب 3 پیس سوٹ پہن کے اپنی ڈینگے مارنے والا بہت بڑا شاہ ہے، بادشاہ ہے، خلیفہ وقت ہے، اور ایک فقیر ہے، دونوں کا لباس ایک ہوگا۔ اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہی نعرہ پڑے گا۔ اپنے اپنے نعرے نہیں ہوں گے، اپنے اپنے جماعتوں کے نعرے نہیں ہوں گے۔ جو اپنے اپنے دیشوں کے اندر، اپنے اپنے علاقوں کے اندر جماعتوں کے نعرے ہیں، کوئی تبدیلی کا نعرہ ہے، کوئی روشن پاکستان والا نعرہ ہے، کوئی ترازو والا نعرہ ہے، کوئی پتہ نہیں کون کون سے نعرے ہیں، سب نعرے اپنی جگہ درست ہے، لیکن اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے تو اللہ کہتے ہیں ایک ہی نعرہ لگانا ہے کہ اللہ حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید والا نعرہ لگانا، توحید کے ساتھ کوئی اور دوسرا نعرہ اللہ نے جازب بھی نہیں کیا، تاکہ کہیں کوئی امیزش دوسری نہ آ جائے۔ اور یونیفارم بھی وہی پہننا ہے، جوتی کا بھی سٹائل بتا دیا، ٹخنے ننگے رکھنے، اور جب یہ معاملات ہوں گے عمرہ ادا ہو جائے گا، پھر حلق کروانی ہے، ٹنڈ کروانی ہے، ٹنڈ کروا کے اس بات کو اس کا احساس ہوگا کہ میرا غرور، میرا تکبر، میری بالوں کا مان آج سارا رفع ہو چکا ہے، میں اللہ کا بندہ بن چکا ہوں۔ جس طرح میری ٹنڈ آج چمک رہی ہے، بال صاف ہو چکے ہیں، آج اسی طرح میری گندگی جو ہمارے جسم میں تھی، وہ شرک کی گندگی تھی، وہ کفر کی غلاظت تھی، وہ جناب نحوست تھی، وہ بدعمالیوں کی، وہ آج سارا کچھ ختم ہو گئی ہے۔ یہ ہے اتحاد اور اتفاق کی کیفیت، اور اس بات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں درس دے رہے ہیں کہ وہ سبق وہاں سے لینا ہے اور پوری دنیا میں پھیل جانا ہے، یہی سبق لے کے کہ امت کو اکٹھا کرنا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر اختلاف نہیں بنانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحاسدوا، لوگوں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا، دنیاوی نعمتوں کے اوپر حسد نہیں کرنا، آخروی نعمتوں کے اوپر بھی نہیں کرنا۔ کسی بندے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ دیا، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بعد کسی کو عہدہ دیا، کوئی دینی عہدہ ہے، مثال کے طور پر امام الحرم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہاں کی امامت دیتا ہے، ہر ایرے نتھو خیرے کو تو نہیں ملتی، اللہ کی چناؤ ہے، اللہ کی سلیکشن ہے، ان اللہ استفا، اللہ جسے چاہتا ہے وہاں اپنی پسند کے مطابق لے جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک کمرے کے اندر بندہ امام حرم کے اوپر تنقید کر رہا ہے، یہ حسد اور بغض ہے۔ واش روم میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نہیں ہوتی، بیت اللہ کے واش روموں میں گھس جاتا ہے جماعت کے وقت۔ یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ نفرت ہے جو اس کو سکھائی ہے، چاہے معاشرے نے سکھائی ہے، چاہے استاد نے سکھائی ہے، چاہے ماں باپ نے سکھائی ہے، چاہے اس کے مولوی پیر نے سکھائی ہے۔ اسلام کا مزاج ایک ہے کہ زید ابن ثابت جماعت کرا رہے ہیں، وہ خون نکل کے وضو کے قائل ہیں۔ زید ابن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں۔ یہ قرآن مجید جو آج ہمارے پاس ہے، زید ابن ثابت رضی اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ کے دور کے اندر اصل فوٹو کیا، اس کا عکس بنایا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قرآن کے کاتب ہیں، ان سے بڑا قرآن کا کاتب کوئی نہیں تھا صحابہ کرام میں۔ تو حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ نے ان کو قرآن ڈائریکٹوریٹ کا کمشنر تعینات کیا، کہا آپ جو آیتیں بتائیں گے یہ قرآن ہے۔ تمام دنیا سے نسخے منگوا کے انہوں نے پھر قرآن مجید کو ایک مجلد کیا اور پوری دنیا میں اس کی فوٹو کاپیاں بھیجی، جو آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے۔ زید ابن ثابت نماز پڑھا رہے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کے پاس حدیث موجود ہے، اور ان کے پیچھے وہ جید صحابی نماز پڑھ رہے ہیں جو وضو ٹوٹنے کا قائل ہیں، کہتے ہیں کہ وضو خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ان کو اس حدیث سے وہ سمجھ آئی، ان کا فہم یہ کہتا تھا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی، شاگرد نے سوال کیا، حضور آپ نے تو ان کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کے مسلک کے مطابق، آپ کی نظریے کے مطابق تو ان کی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ خون نکلا، اور زید ابن ثابت نے تو وضو ہی نہیں کیا، انہوں نے نماز پڑھائی اور آپ نے نماز پڑھی پیچھے۔ انہوں نے کہا کہ زید ابن ثابت میرے نبی کا صحابی ہے، انہو فقیہ، وہ سمجھدار اور فہم و فراست والا بھی ہے۔
اپنے اختلاف کے باوجود اپنے شاگردوں کو یہ نہیں کہا نہیں کوئی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کافر ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے مولوی تو یہ فتویٰ لگاتے ہیں، تھوڑی سی کسی کی کوئی بات نکل آئے تو اس کو اسلام کے دائرے سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ یہ شدت پسندی نے آج اسلام کو سب سے بڑا نقصان دیا ہے، چاہے شدت پسندی مذہبی ہو چاہے شدت پسندی سیاسی ہو، اسلام میں دونوں حرام ہے۔ ایسا اختلاف جو آپ کو بام گتھم گتھا کرے، آپ کو ایک صف میں نہ بیٹھنے دے، آپ کو ایک مسجد میں نہ بیٹھنے دے، آپ کو ایک جگہ کے اندر اطاعت کی کیفیت نہ بنانے دے، تو وہ اختلاف حرمت والا ہوتا ہے۔ یہ حسن اختلاف کا ہے، یہ اختلاف کی خوبصورتی ہے کہ وہ مختلف نظریات کے ہونے کے باوجود بھی وہ ایک جگہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ اور علی رضی اللہ کا آپس میں سیاسی اختلاف رہا۔ اسی دوران حضرت معاویہ رضی اللہ کو خلافت میں ایک مسئلہ درپیش ہوا، ایک شرعی مسئلہ تھا۔ انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے خط لکھا امیر المومنین علی ابن طالب رضی اللہ کو کہ اس مسئلے کے اندر مجھے شرح صدر کر دیں، اور انہوں نے جواب لکھ کے بھیجا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے وہ میرا دشمن ہے، ہمارا سیاسی اختلاف ہے، ہم بیٹھنے کو تیار نہیں، ہم بات کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے حدیث لکھ کے جواب دیا اور انہوں نے اسی کے مطابق اپنے شام کے علاقے کے اندر اس کو راج کیا۔ یہ تھا اسلام کا خوبصورت منظر، اختلاف ہونے کے باوجود بھی اطاعت کو قابل ترجیح، اور فرمایا کہ ولا تناجشوا، اور دھوکے بازی نہیں دینی، دھوکے بازی نہیں کرنی، مسلمان ہو کے حسد نہیں کرنا، حسد سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور دھوکے بازی نہیں کرنی۔ جو دھوکے بازی کرے گا تو وہ پھر اطاعت کو توڑ دے گا، کیونکہ دھوکے باز کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض نہیں رکھنا، کسی ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے پوری نسل کو برا نہیں کہنا، جیسا ہمارے ہاں پنجابی، پشتو، پختون، سندھی، بلوچی، اردو اور سندھی یہ جھگڑے بنائے جاتے ہیں۔ بنگالیوں کو بھی اسی نحوست نے مروایا اور ہمیں توڑوایا، زبان کی بنیاد کے اوپر، علاقے کی بنیاد کے اوپر، جبکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں جدا ہوئے؟ اس زبان کی نحوست نے، کہ استاد نے نہیں بتلایا، اس کے مولوی نے اس کو نہیں بتایا، اس کے خاندان کنبے قبیلے نے اس کو نہیں بتایا کہ تمہاری امت اسلام ہے، تم ایک امت ہو، تم فلسطینی نہیں ہو، تم امریکن نہیں ہو، تم افریقن نہیں ہو، تم پاکستانی نہیں ہو، تم سب سے پہلے مسلمان ہو اور پھر اس کے بعد علاقے کے ہو۔ یہ باتیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ وَلَا بَيْءٌ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَيْءٍ، کہ تم میں سے کوئی دوسرے بھائی کی تجارت کے اوپر تجارت نہ کرے۔ ایک بھائی نے سودا کر لیا اور ہمارا بیچ میں لوچ تلنا ضروری ہوتا ہے۔ دو بندے آپس میں سودے کے لیے کھڑے ہیں، کر رہے ہیں، پیچ اپ ہو رہا ہے، اور ایک تیسرا بندہ ہوتا ہے جو مفت کے اندر بیچ میں داخل ہوگا، ان کا سودا خراب کرے گا، ان کو بدظن کرے گا، ان کے درمیان نفرت ڈالے گا۔ یہ اختلاف کی جو افتراق اور جو اطاعت کو کاٹنے والی چیز ہے، افتراق کا پھٹنے کو، یفتری کو یعنی پھٹ جانا، جدا ہو جانا، ایک رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اسلام کو ایڈیشن پسند ہے، اسلام کو جو ہے وہ تفریق پسند نہیں ہے، سبٹریکشن اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اسلام کے مزاج میں اللہ نے جمع رکھا ہوا ہے، جمع کرو، مسلمانوں کو جمع کرو، جوڑو، ان کو کاٹو نہیں۔ چند ایک نظریاتی اختلاف کی بنیاد کے اوپر امت کو نہیں کاٹنا، امت کا بنیاد ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنیاد ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس کی کوئی عمل کے اندر خرابی ہو سکتی ہے، کسی معاملے میں شرح صدر نہیں ہو سکتی، کسی معاملے میں وہ حق سے دور ہو سکتا ہے، کسی خاص فرقے کی زد میں ہو سکتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا جو اقرار کرتا ہے، محمد رسول اللہ کا جو اقرار کرتا ہے، وہ مسلمانوں کا بھائی ہے۔ اچھا میں نہیں کہہ رہا، کئی لوگ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے، کئی لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں، کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، مولوی زدہ لوگ جو ہے، فرقہ زدہ لوگ کہتے ہیں آپ سب کو کہتے ہیں مسلمان۔ ہاں ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اسلام کے عقائد کا اقرار کرتا ہے، اور ہماری جو بنیادی اصل عقائد ہیں
ان کے اوپر وہ اتفاق رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے. باقی اس نے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے وہ اللہ کا کام ہے، مولوی کا کام ہی نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے. اور ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے علاوہ کوئی دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. جو دے گا وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہے. اس کو کس نے کہا کہ یہ جنتی ہے؟ اس کو کس نے کہا یہ جنمی ہے؟ جس کو نبی نے کہا ہے جنتی وہ جنتی ہے، ہمارا یقین اور ہمارا اعتقاد ہے. اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یہ جو دعا ہم کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ، رحم اللہ، اللہ ان کے اوپر رحم کرے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے دعا ہے. حتمی یقینی جنتی اللہ کے نبی بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر وحی آتی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسن جادلہم باللتی ہی احسن. یہ بھی اختلاف کی تائید میں ہے کہ اختلاف مومنوں میں ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اختلاف کے بعد لڑائی بھی ہو سکتی ہے. مومن اگر لڑ جائیں تو اسلام سے خارج نہیں ہو سکتے. وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑنا شروع ہو جائیں، مسلمانوں کی دو جماعتیں اللہ کہہ رہے ہیں لڑنا شروع ہو جائیں، فَأَصْلِحُوا تمہارا کام ہے صلح کرنا، تمہارا آگ لگانا نہیں ہے. مسلمانوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بات تو دور کی بات لڑائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی امت سے نہیں خارج ہو رہی. امت کہتی ہے، جو امت کا کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پھر بھی تمہارا کام کیا ہے؟ مسلمان کو مسلمان سے جوڑنا. اور فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ اور خالص بھائی بھائی بن جاؤ. یہ حدیث وہی پڑھ رہا ہوں، بندے اللہ کے بن جاؤ، پیروں کے بندے نہ بنو. اللہ دیتا نام رکھو، پیرا دیتا نہیں ہے، عبد النبی نہیں ہے، عبداللہ ہے، پیر بخش نہیں ہے، اللہ بخش ہے. اپنا نام بھی صحیح کرو، اپنی نسبت بھی صحیح کرو، اپنا کام بھی صحیح کرو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، وہ ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتے. مسلمان کا کام نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ایسا کام کرنا جو اس پہ ظلم اور زیادتی ہو. ولا یخذلہ، نہ اس کو ذلیل کرتا ہے. جو ظلم کرتا ہے فرقے بنتے ہیں. جب ظلم ہوتا ہے کسی کے اوپر اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، پھر فرقے بنتے ہیں. یہ وہ حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث کے وہ حصہ پڑھ رہا ہوں جو امت کو جدا کرتی ہے، امت کو افتراق ڈالتی ہے. اور مولوی کا کیا کام ہے، بڑے لوگوں کا کیا کام ہے، اولی الامر کا کیا کام ہے کہ لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو توڑنا نہیں. لیکن اس جوڑنے میں الفی پاکستانی نہیں استعمال کرنی. اس جوڑنے کے اندر سمت بند پاکستانی نہیں ہوگا، دیوبند بریلی کا نہیں ہوگا، ہندوستان بر صغیر کا نہیں ہوگا، بنگلہ دیش لاہور کا نہیں ہوگا. یہ الفی لگے گی تو محمد مصطفیٰ والی، مکہ اور مدینے والی الفی لگے گی، تب امت جڑے گی. دیکھیں کوئی انڈیا کے شہر کے ساتھ محبت کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کرے گا. لاہور کو کوئی پسند کرتا ہے، کوئی نہیں کرے گا. لیکن کائنات کے ایک پیر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ اور مدینہ، وہ ایسی الفی ہے، وہ ایسی محبت ہے، وہ ایسی الفت ہے جس کے اوپر کسی مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی دو رائے نہیں ہے. تو امت کو اس الفی کے ساتھ جوڑنا ہے. اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی لاہور نہیں ہے، اللہ کی رسی ملتان نہیں ہے، اللہ کی رسی پنڈی نہیں ہے. اللہ کی رسی ہے قرآن. قرآن سے لوگوں کو جوڑو، قرآن سے لوگوں کو اکٹھا کرو، قرآن کے اوپر لوگوں کو جمع کرو. پھر فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، کوئی ایسی باتیں نہ کرو جس سے تفرقے پھیلے، ایسے کام نہ کرو جس سے مومنوں کو کاٹ کے ڈالو. اور فرمایا اگر کوئی بات سمجھانی ہے تو پھر کیسے سمجھانی ہے؟ تھوڑا نہیں مارنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ غلط کام کر رہے ہوتے تھے تو آپ اخلاق حسنہ کی اعلیٰ معراج کے اوپر کبھی اس کو ذاتی تنقید نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ لوگ آج کل یوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ میں نے آج یہ کی ہے. اور میں ادعو الی سبیل ربک،
اللہ کی راہ کی طرف دعوت دو. کس نمبروں کے اوپر دعوت نہیں دینی, خاص خاص چیزوں کے اوپر دعوت نہیں دینی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے, حدیث کے ساتھ. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حدیث کو. حکمت کا معنی کیا ہے؟ نبی کی سیرت, کوئی اس کا دوسرا معنی نہیں ہے. میں قرآن مجید کا طالب علم ہو کے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. قرآن مجید میں جب بھی وقت لفظ حکمت آتا ہے, اس کا ایک ہی معنی ہے کہ فہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. جو حدیث نبی نے بیان فرمائی, جو قول و عمل نبی نے بیان فرمایا اور صحابہ کرام نے اس کو سمجھا, اسی طرح آپ نے سمجھنا. اس کا مطلب حکمت. اور حکمت ایسی ہے وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑا خزانہ دے دیا گیا. قرآن ہی کہتا ہے جس کو حکمت کے موتی ہم نے دیے اس سے بڑا کوئی خزانہ ہی نہیں ہے. اب فہم و فراست کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کس کی طرف لائیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف. آپ کی حدیث پڑھنے نہیں دینی, بخاری نہیں پڑھنی, ہاں مسلم کو ہاتھ نہیں لگانا, ترمذی ابن ماجہ سنن ابی داؤد نہیں پڑھنی. بھائی اس میں کون سی خطرناک باتیں, کس کی باتیں ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ کے نبی کی باتیں. اللہ کے نبی کی باتیں خطرناک ہے. قرآن نہیں پڑھنا 16 علوم کے بغیر. ہاں آپ کیسے قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ بھائی قرآن ہمیں نہیں سمجھ آئے گا تو یہ کس کو سمجھ آئے گا؟ بھیڑ بکریوں کو. یہ قرآن کس کے لیے نازل کیا ہم نے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ, ہم نے اس کو آپ کے لیے بھیجا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ الماریوں میں اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ دو. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ سب دنیا کو تبلیغ کر دو. جہاں جہاں تک تبلیغ کر سکتے ہو کرو. تو سمجھے گا کہ تبلیغ کرے گا. مولوی صاحب نہیں پڑھنے دیں گے کیونکہ ان کے اپنے بہت سارے اس کے پیچھے مقاصد ہیں. امت کو قرآن پڑھنے کے لیے کوئی اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. اللہ کے نبی نے کوئی ایسا حدیث میں مجھے نہیں ملا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ قرآن پڑھو لیکن بات سنو, اس کی بات سمجھنی ہے, اگر اس کے علاوہ کسی اور سے سمجھا تو نہیں سمجھ آئے گی. ابی ابن کعب موجود ہے, عمر ابن خطاب موجود ہے, ابو بکر صدیق موجود ہیں, عثمان ذو النورین موجود ہیں, علی المرتضیٰ علم کے سمندر موجود ہیں. لیکن کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم ادھر مدرسہ کھول لو, تم ادھر مدرسہ کھول لو. قرآن پھیلایا انہوں نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ. لیکن یہ قرآن کا علم جو تھا, یہ جو نبی کی سنہری موتی تھے, یہ حدیث کے یہ شاکار گلدستہ تھا, یہ ہر بندے نے اپنی اپنی مرضی سے چنا اور اپنی زندگی میں اس کو عمل پیرا ہونا شروع ہو گیا. کسی کا دوسرے کے ساتھ حسد نہیں تھا, کیونکہ وہ علم جانتے تھے کہ علم کا سر چشمہ, ہدایت کا سر چشمہ صرف اور صرف قرآن و سنت ہے. اس کے بعد ہر شخص کی بات, ہر شخص کی دلیل, اس کی احترام کیا جائے گا, اس کا ادب کیا جائے گا, لیکن تحقیق قرآن و سنت سے ہوگی. جو میں نے آیت پہلے پڑھی, اللہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, تم اللہ رسول کی بات مانا کرو اور اپنے امراء کی, اپنے مولویوں کی بھی بات مانو, اپنے ماں باپ کی بھی بات مانو, اپنے وزیر اعظم کی بھی بات مانو. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر ادھر ادھر کی مارتے ہیں, کوئی اختلاف ہو جاتا ہے, اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ ٹھیک یا وہ ٹھیک, تو پھر اللہ کہتے ہیں واپس آ جاؤ قرآن و سنت. کون سا مشکل فلسفہ ہے؟ کوئی فرقے کی بات نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ فرقہ بنے, اللہ نہیں چاہتے کہ مومن آپس میں دست و گریباں ہوں, اللہ نہیں چاہتے کہ مومن جو شخصیات کے اوپر مذہب بنائیں, مسلک بنائیں. اللہ کہتے ہیں کہ سب اختلاف کے باوجود میرے نبی کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ اختلاف ہونا کوئی ناممکن بات نہیں ہے. میں نے جو پہلے بات بتائی کہ دو میں نے آثار صحابہ کرام کے دیے کہ صحابہ کرام میں بھی علمی اختلاف ہوتے تھے, لیکن کوئی ایسا نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ نے 6 ماہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی خلافت کو نہیں مانا, یہ صحیح حدیث ہے. اختلاف تھا نا ان کا, ان کے نظریے کا اختلاف تھا. وہ نہیں, وہ ابو بکر رضی اللہ کے بارے میں خدشات تھے, لیکن جب خدشہ دور ہوا ابو بکر چل کے گئے گھر میں اور انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے, یہ والا مسئلہ ہے, یہ والا مسئلہ ہے, میں آپ سے اس مسئلوں کی جناب جواب دے چاہتا ہوں. انہوں نے جواب دیے, مطمئن کیا, انہوں نے واپس جا کے مسجد نبوی کے اندر منبر لگایا. علی رضی اللہ نے ہاتھ پکڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ کا, صحیح البخاری کی حدیث ہے.
کہا جو 6 مہینے جو لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے کہ علی نے ان کو خلیفہ نہیں مانا، میرے یہ مسئلے تھے، یہ میرے جو ہے تحفظات تھے، آج ابو بکر رضی اللہ نے کلیئر کر دیے یہ میرے بھی خلیفہ ہیں، ساری امت کے خلیفہ ہیں۔ بتاؤ حضرت علی رضی اللہ نے ایک نماز بھی ان کے پیچھے چھوڑی؟ جمعے کا خطبہ چھوڑا ہو کہ میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا، میں جمعہ نہیں پڑھ رہا پیچھے؟ ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ علی رضی اللہ نے 6 ماہ کے اندر کوئی ایک نماز بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ کے پیچھے نہ پڑھی ہو۔ اختلاف کتنا سخت تھا کہ ان کے ووٹ ہی نہیں دے رہے، اور ان کی ووٹ کی اہمیت اتنی تھی کہ اہل البیت کے سرخیل اور ابو بکر رضی اللہ کو کھٹکا تھا کہ اتنی اہم ترین ووٹ مجھے نہیں مل رہی اور امت جمع نہیں ہو رہی۔ اور جس دن حضرت علی رضی اللہ نے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس دن عید منائی، عید یعنی عید کا سماں تھا کہ آج کتنا بڑا مسلمانوں کے لیے پیچ اپ ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹے موٹے اختلاف جو ہمارے مولویوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ ان سے باہر نکلیے اور اتحاد امت کی اجتماعیت کی طرف کوشش کرنی چاہیے، اور اختلاف علمی اختلاف رکھنا چاہیے، دلائل کا اختلاف رکھنا چاہیے۔ ہر شخص جو صحیح بات سمجھتا ہے، فہم سمجھ اس کو جو اللہ نے دیا وہ قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرے، اور جو قرآن و حدیث قبول کرے اس کو لے لینا چاہیے، اور جس کو قرآن و حدیث ریجیکٹ کرے چاہے کوئی بڑی شخصیت ہو اس کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جادلہم باللتی ہی احسن، اگر ضرورت پڑے تو علمی بات ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے، بحث بھی ہو سکتی ہے، علمی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، لیکن کتوں کی طرح نہیں کرنا۔ جادلہم، جدال کرو، باللتی ہی احسن، جو سب سے بہترین طریقہ ہے اس کے طریقے کے مطابق ایک دوسرے ساتھ علمی بنیاد کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ اور فرقے کیا سٹیٹس ہوتا ہے سب مولویوں کا؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کے دل کے اوپر رحم فرمائے، وہ سارے پہلے ہی جملے میں کہتے ہیں وہ ان کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ سب سے بڑی شیطانی بات ہے جس سے ہم نے پریشان بھی ہونا ہے اور ان سے بچنا بھی ہے، کہ جس کی انگلی کی نوک بیک جنبش قلم وہ اسلام سے مسلمان کو خارج کرتا ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں پکے منافق جن کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی، آخری بات سمجھا رہا ہوں، ان باتوں کو پلے باندھ لے، کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، بالکل سادہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے جن کے بارے میں سورۃ المنافقون نازل کی نا، وہ بھی نماز میں آتا تھا، نبی نے کہا باہر نکالو اس کو، یہ باہر نکالو، یہ گندے ہیں، مسجد کو صاف کرو، دھو لو۔ یہ شدت پسندی یہ مسلمان کر رہا ہے۔ تبلیغی جماعت والے آ جاتے ہیں کسی مسجد پہ، سنا ہے مسجدوں کو بھی دھویا جاتا ہے، ارے ان کو باہر نکالو، ان کو باہر نکالو۔ بھائی اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں، نہیں پسند آتا آپ دلائل سے بات کریں، لیکن جو اللہ رسول کی طرف بلانے کے لیے اتنے دور سے آپ کے پاس آیا ہے تو اس کی عزت اکرام کرنا چاہیے۔ نبی تو یہودیوں کا احترام کرتے تھے، وہ مسلمانوں کو کہاں پہنچا دیا اس مولوی نے؟ یہودی آ رہے، عیسائی آ رہے، عیسائی اور پکا قسم کا مشرک باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسجد کے ستون کے ساتھ۔ آج کا مسلمان دوسرے فرقے کو اندر نہیں آنے دے رہا، باہر لکھا ہوا ہے یہ مسجد فلاں کی ہے، مطلب کیا ہے کہ اندر دوسرے فلاں نہیں جا سکتے۔ ہم تو نام نہیں لے رہے، لیکن میں بڑا اس کو نا سینسر کر کے باتیں سمجھا رہا ہوں کہ سمجھیے ان باتوں کو۔ مسجد اللہ کی ہے، اس میں سب آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ ہندو بھی آ سکتا ہے، یہ بھی ہم پیغام دے رہے ہیں۔ اس سے بڑی اجتماعیت انسانی ہمدردی کیا ہوگی؟ اور دلائل دے رہا ہوں، اللہ قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ جب وہ کافر تمہارے پاس آئیں تو ان کو لیسمع کلام اللہ، کہ ان کو اس حد تک اپنے قریب کرو کہ وہ اللہ کا قرآن سنیں۔ اللہ کا قرآن سنیں گے تو ان کو بات سمجھ آئے گی، ان کو واضح نصیحت کرو۔ 3 دن سمامہ بن نسال کو باندھے رکھا، ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے ہاں بھائی کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بس حال بنانا ہی ہے، مجھے اگر تو نے کچھ کہا تو میرا بہت بڑا قبیلہ ہے، تم سب کو تباہ کر دے گا آگے، اور میں ماننے چاہنے والا نہیں ہوں تمہیں، مجھے تم سب سے زیادہ دنیا میں ناپسند ہو، نعوذ باللہ۔ تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک نماز کے بعد کھول دیا۔ آخری بات امپورٹنٹ تھی، تھوڑا سا 5 منٹ اوپر ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کھولا تو مدینے سے جو ہی باہر نکلا بریک لگ گئی اس کی، اور فوراً وہاں جا کے کنویں پہ غسل کرتا ہے، واپس آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آگے کہتا ہے پڑھائیے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اخلاق حسنہ تھا۔
ہماری طرح کے مسلمان کرتے ہیں؟ یہ تو مسلمان ہونے ہی نہیں دیتے. تو اتفاق جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے. امت کو جوڑیے. یہی پیغام ہے آج کے خطبے کا. وما علیہ الا البلاغ.